نہ اتنی دانائی لے کر کوئی آیا، نہ اتنی حکمتیں لے کر کوئی آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کئی مقام پر ایسا ہوا ہے، کبھی بچپنے کے عالم میں ہوا تو کبھی معراج کی رات ہوا۔ کیسا ہوا؟ آگ کے سینہ مبارک کو کھول دیا گیا اور سینہ مبارک کو زمزم مبارک سے دھو دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کے ذریعے خاص وہ تخت بھیجے تھے جس میں اللہ نے حکمتیں رکھی تھی، دانائی رکھی تھی، اور حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ میرے محبوب کا جسم کھولو، ان کا سینہ کھولو اور اس میں حکمت ڈال دو اور اس کے بعد سل دینا۔ کائنات میں کوئی ایسا بچہ نہ آیا جسے اللہ رب العزت نے حکمتیں اس انداز میں دی ہوں کہ اس کا سینہ کھلوایا ہو اور جنت سے حکمتیں لا کر اس کے سینے میں ڈال دی گئی ہوں۔ آج تک روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جنا ہے کسی نے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس عطا کو اپنایا ہو کہ اے جبرائیل جاؤ، میں نے جو اسے حکمت دی ہے وہ دی ہے، اسے دانائی جو دی ہے وہ دی ہے، عقل مندیاں جو اسے دی ہے وہ دی ہے، علم دیا ہے وہ دیا ہے، لیکن میرا انداز میرے محبوب کے لیے انوکھا انداز ہونا چاہیے۔ میرے محبوب، آپ اندازہ لگائیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو عقل لے کر آیا کرتا ہے، جیسے جیسے بڑھتا رہتا ہے اس کی عقل بھی بڑھتی رہتی ہے۔ الگ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا سینہ کھولا جائے، اس کا دماغ کھولا جائے اور قرآن کو اس کے اندر بھر دیا جائے، اس کا سینہ کھولا جائے اور کتابوں کو اس کے اندر بھر دیا جائے۔ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں آیا ہے، اگر آیا ہے تو ایک ہی بچہ ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عطا کو اپنایا کہ اے جبرائیل جاؤ اور حکمت لے کر جاؤ، میرے محبوب کا سینہ کھولنا اور سینے کو حکمت سے بھر دینا، اس سینے کو حکمت سے بھر دینا۔ اور حکمت ایسی ہونی چاہیے، دانائی ایسی ہونا چاہیے، علم ایسا ہونا چاہیے۔ ابو جہل آئے اسے بھی جواب ملنا چاہیے، عتبہ اور شیبہ آئے اسے بھی جواب ملنا چاہیے، سلمان فارسی اگر فارس سے آ جائیں انہیں بھی جواب ملنا چاہیے، بلال اگر حبش سے آ جائے وہ بھی مطمئن ہونا چاہیے، صدیق اکبر آنکھ بند کر کے مجھے مان لے وہ بھی مطمئن ہو جانا چاہیے۔ الغرض پوری دنیا کا کوئی انسان مجھے جیسے پڑھے، جدھر سے پڑھے وہ مطمئن ہو جائے میرے محبوب کے اندر اتنی حکمت اور دانائی بھر دی جائے۔ تو ایسی ذات صرف ایک ذات ہے جسے محمد عربی کہا جاتا ہے، ایسی ذات ایک ذات ہے جسے اللہ کا مقدس بندہ یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا، اتنی حکمت دی کہ کائنات میں کسی کو نہ اتنا علم دیا نہ اتنی حکمتیں عطا فرمائی۔ تو اگر کسی سے علم کی بنیاد پر محبت کی جائے، حکمتوں کی بنیاد پر محبت کی جائے تو وہ ذات صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ علم ایسا ہے، علم کا جہاں تک حال ہے تو حضور سے بڑا کس کے پاس علم ہو؟ کسی کے پاس؟ آپ قرآن پڑھیں، پوری دنیا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، حضور کے علم کا ایک حصہ آپ قرآن سمجھ لیں۔ رب کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کے پاس علم اور حکمت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ قرآن حضور کے علم کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اپنے حبیب پر نازل فرمایا، اور آپ قرآن کے علم کو یوں دیکھیں کہ کائنات میں اتنی کتابیں لکھی گئیں، کسی کتاب کا حال یہ نہ ہوا کہ اس کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کتابیں اسے سمجھنے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ کوئی ایسی کتاب نہ لکھی گئی، ایک کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ نازل تو حضور پر ہوئی، نازل حضور پر ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی عظیم جماعت ہے جس نے قرآن مصطفیٰ سے سمجھا، وہ بھی مکمل قرآن نہ سمجھ سکے، مکمل قرآن نہ سمجھ سکے۔ اس کے بعد صحابہ میں بڑے بڑے مفسر گزرے جنہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی، تابعین کا دور آیا پھر انہوں نے تفسیر بیان کی، تبھی تابعین کا دور آیا انہوں نے تفسیر بیان کی۔ 1400 سال گزر چکے ہیں،
اور قرآن کی ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، اور جیسے جیسے زمانہ دوران ہوتا چلا جائے گا قرآن کی تفسیریں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں مصطفیٰ جان رحمت کا علم کا ایک حصہ ہے قرآن، جسے پوری دنیا مل کر سمجھنا چاہ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ مصطفیٰ کا علم کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ بس مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ میرے مصطفیٰ کا علم سمندر ہے، حضور کا علم سمندر ہے، اور اس سمندر سے ایک بوند نکالی جائے تو پوری کائنات کا علم مصطفیٰ کے علم کے سامنے ایسا ہے کہ مصطفیٰ کا علم سمندر اور پوری کائنات کا علم اسی سمندر سے نکلا ہوا ایک قطرہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کسی سے علم و حکمت کی بنیاد پر، علم و حکمت کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی اتنا عظیم ہے، اتنا پاک صاف ہے، وہ تمام خصلتیں، وہ تمام خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب کے اندر بدرجہ عطن جمع فرما دی ہیں، جن خوبیوں کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ حسن میں بے مثال، حسن کی بنیاد پر محبت کریں تو حضور سے کریں، علم کی بنیاد پر اگر محبت کریں تو مصطفیٰ سے کریں، حکمت کی بنیاد پر اگر محبت کریں تو مصطفیٰ جان رحمت سے کریں، اور شفقت کی بنیاد پر محبت کی جائے، رحمت کی بنیاد پر محبت کی جائے، اخلاق کی بنیاد پر محبت کی جائے تو اللہ کے رسول سے محبت کی جائے۔ بہت سارے واقعات ہیں اس تعلق سے۔ ایک واقعہ حضرت زید بن حارث کا یہاں واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا، کتنا عظیم تھا آپ کا اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن حارث اس صحابی رسول کا نام ہے کہ حضرت زید کو حضور کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ حضور کے غلام تھے حضرت زید۔ بازار میں ایک مرتبہ آپ کو بیچ دیا گیا، کچھ لوگوں نے آپ کے گاؤں سے آپ کو اٹھا لیا اور بازار میں لا کر بیچ دیا۔ کئی بازار میں بیچا گیا حضرت زید کو، بکتے بکتیاں مکے کے بازار میں آ گئے، اور جب مکے کے بازار میں آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہ وہ لوگ جو آپ کی تجارت کا کام کیا کرتے تھے وہ خرید کر لے آئے، کیونکہ حضرت خدیجہ بہت رئیسہ تھی، مالدار تھی، آپ کے بہت سارے نوکر چاکر چلتے تھے جو بازاروں سے مال خریدتے تھے، لہذا ایک بچہ ملا، غلام ملا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلاموں نے اس کو خرید لیا جو مال خریدا کرتے تھے، اور لا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اس بچے کو ہم مکے کے بازار سے خرید کر لائے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت زید کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ بچہ آج سے آپ کی خدمت پر مامور رہے گا، جو آپ کہیں گے وہی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت زید کو آزاد کر دیا۔ حضرت زید سے کہا کہ تم آزاد ہو، اپنے گھر جانا چاہتے ہو تو چلے جا سکتے ہو، اور رہنا چاہتے ہو تو رہ سکتے ہو۔ حضرت زید نے سوچا کہاں جاؤں گا، یہیں رہوں۔ اب کچھ زمانہ حضرت زید کا مصطفیٰ علیہ رحمت کے ساتھ گزرنے لگا، کچھ زمانہ گزرتا رہا۔ ادھر حضرت زید کے والدین حضرت زید کو ڈھونڈتے پریشان ہوئے۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد انہیں پتا چلا کہ مکے کی سرزمین پر ہمارا بچہ ہے، اور مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، اس کے گھر بحیثیت غلام ہے۔ دیکھیں کہ حضور کی رحمت، شفقت اور اخلاق کی بنیاد پر اگر محبت کی جائے تو مصطفیٰ سے بڑا کوئی اخلاق مند نہیں ملے گا آپ کو۔ حضرت زید کے والدین ڈھونڈتے مکے آئے، مصطفیٰ جان رحمت کے در دولت پر آئے، آواز دی، میرے آقا نکل کر آئے، کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا بچہ ہے جس کا نام زید ہے، ہم اس کے باپ ہیں، اور یہ ہمارے بھائی یعنی زید کے چچا ہیں، ہم اپنے بچے کو واپس لینے آئے ہیں، قربان جائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا،
میرے آقا نے فرمایا زید تو میرے پاس ہے اور کافی عرصے سے وہ میرے پاس رہ رہا ہے، آپ اس کے والد ہیں، آپ اس کے چچا ہیں، اسے لینے آئے ہیں، میں اسے بڑی خوشی سے آپ کے سپرد کر دوں گا، بڑی رضامندی سے میں اسے سپرد کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا پسند کرے گا تو آپ لے کر جائیں گے، اور وہ اگر جانا پسند نہ کرے گا تو آپ زبردستی اسے نہیں لے جا سکتے۔ حضرت زید کے والد حارث نے سوچا کہ میرا بیٹا ہے، باپ کو دیکھتے ہی چپک جائے گا، ماں کی ممتا اسے انتظار کر رہی ہے، کب سے وہ سوچتا ہوگا کہ میں اپنی ماں سے ملوں، کب سے وہ سوچتا ہوگا کہ اپنے باپ سے ملوں، اپنے خاندان اور کنبے قبیلے سے ملوں، وہ تو مجھے دیکھتے ہی کہے گا ابا جان مجھے لے چلو، کہے گا کہ نہیں؟ ہر بچہ کہے گا۔ حضرت زید کے والد نے کہا اے محمد بن عبداللہ، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، اگر میرا بیٹا میرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں لے کر جاؤں گا، اور اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو میں اسے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، حضرت زید واپس گھر سے نکل کر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زید تم ان دونوں کو پہچانتے ہو، یہ کون ہیں؟ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے والد گرامی ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زید یہ تمہارے والد تمہارے چچا تمہیں لینے آئے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ جانا پسند کرو گے؟ آج کا اگر کوئی بچہ ہوتا تو کہتا نہیں ضرور جاؤں گا میں تو، لیکن قربان جاؤ حضرت زید کی محبت پر اور حضرت زید کے آداب و اخلاق پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت پر قربان جاؤ، ہر بچہ کہتا کہ باپ کی انگلی پکڑ کر جانا پسند کرتا ہے، لیکن حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے والد ضرور ہیں جن کا نام حارث ہے، یہ مجھے لینے آئے ہیں، یہ ان کی خوش نصیبی ہے، یہ مجھے لینے آئے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، اور ہر باپ چاہتا ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ رہے، لیکن یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ رہوں، میں اپنے باپ پر آپ کو ترجیح دے رہا ہوں، میں نے باپ کی شفقت بھی دیکھی، میں نے ماں کی محبت بھی دیکھی ہے، میں نے اپنے باپ کی تمام آرزویں بھی اپنے لیے دیکھی ہے، اتنی عمر میں نے اپنے باپ کے سائے تلے گزاری ہے، اتنی عمر میں نے اپنی ماں کی آغوش میں گزاری ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے سائے تلے مجھے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر محبت ملی ہے، تو میں ایسے انسان کا در چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتا ہوں؟ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔